بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھی جماعت کے طلباء و طالبات السلام علیکم آداب پیارے بچوں، ہم آپ کی انگلش ٹیکسٹ بک میں سے ایک شارٹ سٹوری پڑھ رہے ہیں دا لٹل گرل۔ پیارے بچوں، آج ہم اس کا تیسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ دیٹ نائٹ دیر واز اے ہیو اینڈ کرائی اوور دا ہاؤس۔ پیارے بچوں، ہم نے پڑھا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا کہ جب کیزیا بیمار تھی تو اس کو آرام کرنے کے لیے کہا گیا، تو دادی نے اسے کہا کہ آپ کے باپ کی برتھ ڈے اگلے ہفتے میں ہے، تو آپ اس کے لیے گفٹ تیار کیجیے، آپ اس کے لیے پن کوشن تیار کیجیے۔ تو کیزیا نے جب پن کوشن کے لیے کیس بنایا، کپڑے کی سلائی کی، تو اب اسے خیال آیا کہ اب اس میں وہ کیا بردے گی، تو وہ ماں کے کمرے میں گئی اور وہاں ٹیبل پہ کچھ کاغذات پڑے تھے، اس نے انہیں پھاڑ دیا اور اس پن کوشن میں بھر دیے۔ تو جب شام کو باپ گھر واپس آیا، دیٹ نائٹ دیر واز اے ہیو اینڈ کرائی اوور دی ہاؤس، تو اس رات مکان میں ہیو اینڈ کرائی شور و گل اٹھا، یعنی باپ شور کرنے لگا کہ اس کے کاغذات گم ہوئے ہیں۔ فادرز گریٹ اسپیچ فار دا پورٹ اتھارٹی ہیڈ بین لاسٹ، تو اس کے باپ نے اسپیچ تیار کر رکھا تھا جو اسے پورٹ اتھارٹی کے لیے ڈیلیور کرنا تھا، تو وہ گم ہوئے۔ اسے رومز ویر سرچڈ، کمروں میں تلاش کیا گیا کہ کہیں کاغذات ان میں تو نہیں ہے۔ سرونٹس کوشچنڈ، تو نوکروں سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے کہیں کاغذات دیکھے تو نہیں۔ فائنلی مدر کیم انٹو کیزیاز روم، تو آخر کار جب کاغذات کہیں نظر نہیں آئے تو ماں آخر پہ کیزیا کے روم میں آئی۔ کیزیا آئی سپوز یو ڈیڈنٹ سی سم پیپرس آن دی ٹیبل ان یور روم، تو ماں نے کیزیا سے کہا آئی سپوز یو ڈیڈنٹ سی، میں سوچتی ہوں کہ کیا آپ نے کہیں اخبار نہیں دیکھے جو ہمارے روم کمرے میں ٹیبل پہ تھے۔ او یس شی سیڈ، تو کیزیا نے جواب دیا ہاں، آئی ٹور دیم اب فار مائی سرپرائز، ورڈ استعمال فریز فار مائی سرپرائز۔ فار مائی سرپرائز کہتے ہیں ہم جب کوئی کام ہم سے ہو جائے جس پہ ہم حیران ہوئیں گے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، تو کیزیا کہتے ہیں کہ ہاں وہ میں نے توڑ دی۔ ٹور ٹیئر کا سیکنڈ فارم ورب ہے، تو آئی ٹور دیم، میں نے ان کو پھاڑا ہے۔ فار مائی سرپرائز، یعنی میں حیران ہوں اس بات پہ، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ وٹ اسکریمڈ مدر، اسکریم نے چلانا، تو ماں نے چلایا یہ کیا۔ کم اسٹریٹ ڈاؤن ٹو دا ڈائننگ روم دس انسٹنٹ، تو ماں نے اسے کہا کہ نیچے ڈائننگ روم میں آؤ، اینڈ شی واز ڈریگڈ ڈاؤن ٹو ویئر فادر واز پیسنگ ٹو اینڈ فرو، اینڈ شی واز ڈریگڈ ڈاؤن، تو ماں نے اس کو گھسیٹ کے لایا اس کمرے میں، باپ کے کمرے میں، ویئر فادر واز پیسنگ ٹو اینڈ فرو، جس کمرے میں باپ ادھر ادھر گھوم رہا تھا، ان کاغذات کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے وہ کمرے میں گھوم رہا تھا، تو ماں نے کیزیا کو اسی کمرے میں لایا۔ ہینڈز بہائنڈ ہز بیک، تو اس کے جو کیزیا کے جو ہاتھ تھے وہ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ ویل ہی سیڈ شارپلی، تو باپ نے کہا، سختی سے کہا، شارپلی کہتے ہیں تیزی سے بھی اور سختی سے بھی، تو باپ نے اسے کہا مدر ایکسپلینڈ، تو ماں نے اسے وضاحت کی کہ اس نے وہ کاغذات توڑے ہیں۔ ہی اسٹاپڈ اینڈ اسٹیئرڈ ایٹ دا چائلڈ، تو کیزیا کا باپ رک گیا اور وہ اسٹیئر کہتے ہیں ہم گھورنا،
یعنی نظریں باندھ کے دیکھنا یا آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا، تو ماں نے تو باپ رک گیا اور وہ کیجے کی طرف گھورنے لگا. ڈیڈ یو ڈو دیٹ، کیا آپ نے یہ کیا؟ نو نو شی وسپورڈ، یعنی وسپر کہتے ہیں ہم آہستہ سے بات کرنا. تو کیجے نے کہا نہیں. مدر go up to her room and fetch down the damned thing. See what the child has put to bed this instant. تو کیجے کے باپ نے اس کی ماں سے کہا کہ آپ گو اپ ٹو ہر روم، آپ کیجے کے کمرے میں جاؤ. فیچ ڈاؤن دا ڈیمڈ تھنگ، آپ وہاں دیکھو جو یہ چیز وہاں اس نے رکھا، جو کاغذات ہیں اس نے پھاڑے ہیں، وہ وہاں تلاش کیجیے. سی دیٹ دا چائلڈ ہیز پٹ ٹو بیڈ دس انسٹنٹ، آپ دیکھیں کہ بچی نے بیڈ پر کیا رکھا ہے اس وقت. Crying too much to explain, she lay in the shadow room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Crying too much to explain، یعنی وہ چلانے لگی، وضاحت کرنے لگی. She lay in the shadow room، وہ اس کمرے میں لیٹی جو شیڈو روم یعنی جہاں سایہ تھا. واچنگ دا ایوننگ لائٹ، وہ شام کی روشنی کو دیکھ رہی تھی. میک اے سیڈ لٹل پیٹرن آن دا فلور، تو جو شام کی جو لائٹ تھی، روشنی تھی، وہ فرش پہ جو پیٹرن بنا رہی تھی وہ ایسے پیٹرن تھا، وہ سیڈ تھا، یعنی اداسی دکھ رہا تھا، اس روشنی میں اداسی نظر آ رہی تھی. Then father came into the room with a ruler in his hands. تو پھر کیجے کا باپ کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک رولر تھا. I am going to beat you for this, he said. تو اس نے یعنی باپ نے کیجے سے کہا کہ میں آپ کو ماروں گا. اوہ نو نو شی screamed، تو وہ چلانے لگی نہیں نہیں. ہائڈنگ انڈر دا بیڈ کلاتھس، وہ بیڈ کلاتھس کے پیچھے چھپ گئی. ہی پلوڈ دیم اسائڈ، تو باپ نے وہ بیڈ کلاتھس ایک سائڈ کیے. سٹ اپ ہی آرڈرڈ، تو باپ نے کی جیسے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ. اینڈ ہولڈ آؤٹ یور ہینڈز، اپنے ہاتھ باہر نکالو. یو مسٹ بی ٹاٹ ونس اینڈ فار آل، آپ کو میں ہمیشہ کے لیے سکھاؤں گا. ناٹ ٹو ٹچ وٹ ڈز ناٹ بلانگ ٹو یو، کہ آپ ان چیزوں کے ساتھ کبھی ٹچ مت کیجیے، ان چیزوں کے ساتھ آپ مت چھیڑیے جو آپ کے نہیں ہیں. بٹ اٹ واز فار یور برتھ ڈے. تو کیجا باپ سے کہتی ہے کہ فادر میں نے یہ اس لیے کیا، میں نے یہ آپ کی برتھ ڈے کے لیے کیا ہے. ڈاؤن کیم دا رولر آن ہر لٹل پنک palms. تو ڈاؤن کیم دا رولر کیم ڈاؤن آن ہر لٹل پنک palms. تو اس باپ نے اس رولر کو اس کے ہتھیلیوں پہ مارا. Hours later, when the grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. Hours later، کچھ گھنٹے بعد، when the grandmother had wrapped her in a shawl، جب دادی نے کیجے کو شال میں لپیٹا. and rocked her in the rocking chair، اس نے اسے اس کرسی پہ رکھا. راکنگ چیئر کہتے ہیں ایسی کرسی کو جو گول گھومتی ہے.
تو دادی نے اسے شال اوڑا اور اس راکنگ چیئر پہ رکھا. دا چائلڈ کلنگ ٹو ہر سافٹ باڈی. کلنگ یعنی چمٹنا. تو ڈر کی وجہ سے کیزا نے اپنے جسم کو چمٹایا، وہ چمٹ گئی. وٹ ڈڈ گاڈ میڈ فادرس فار؟ شی صابر. صاب کہتے ہیں ہم ہچکی لینا، یعنی رونے کے دوران ہچکی لینا. تو کیزیا کہتی ہے کہ وٹ ڈڈ گاڈ میڈ فادرس فار؟ خدا نے باپ کس لیے پیدا کیے؟ یعنی وہ شکایت کرتی ہے اپنے باپ سے کہ وہ بڑا ظالم ہے. تو آج ہم پیارے بچے اتنا ہی پڑھیں گے. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں. شکریہ.